السلام علیکم جی دوستو، سب خیریت سے ہیں؟ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں جاری ہیں۔ آئیے ہم ایسے احکامات سیکھتے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز مل سکیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو بھی آخر تک سنیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا روزہ نہ ٹوٹے گا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں جائے گا۔ اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر لبان یا اگر بتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹے گا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل کیا اور پانی کی خشکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوا کٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ خود بھی کان میں پانی ڈالا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا۔ اگر منہ میں کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گئے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ جیسے یاد آئے فوراً منہ والا لقمہ یا منہ والا پانی باہر پھینک دیجئے۔ تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گئے، روزہ نہ ٹوٹا۔ غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث پاک میں فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ تو یہ چند مختصر سے احکامات ہیں۔ مزید احکامات سیکھنے کے لیے علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو علماء اہل سنت سے پوچھ لیجیے۔ مزید اگر آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ علماء اہل سنت کے فتاوی جات سے، علماء اہل سنت کی کتابوں سے دیکھ کر آپ کو مسئلہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔